السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم نے پچھلی ویڈیو میں اسلام میں طہارت کی کیا اہمیت ہے اس کو بیان کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اسلام اور گھریلو زندگی۔ تو دوستو دیکھیے کہ یہ جو گھریلو زندگی ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن، اولاد سب مل کر رہیں، یہ کانسیپٹ، یہ تصور دین نے دیا۔ دین نے ماں باپ کو حکم دیا کہ تم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، ان کو تعلیم دلاؤ، ان پر خرچہ کرو۔ چنانچہ بچے پڑھتے ہیں تو بھلے وہ کالج یا یونیورسٹی تک پڑھ جائیں، ان کا خرچ ان کے ماں باپ ہی اٹھاتے ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ چیز غیر ملکوں میں نظر نہیں آئے گی۔ باہر کی دنیا میں بچہ جیسے ہی 16 سال سے بڑا ہوا، اب اس کو اپنے سارے خرچے خود اٹھانے پڑتے ہیں۔ چنانچہ اس کو اسکالرشپ لینی پڑتی ہے، قرضہ لینا پڑتا ہے، اور پڑھنے میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر طالب علم 15 سال یونیورسٹی کا قرض ادا کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ ان کی ذمہ داری نہیں لیتے، لیکن دینی معاشرے میں دیکھو کہ ہر خرچہ ماں باپ اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ پھر ذرا اور دیکھیے کہ ماں باپ کو جو عزت اور مقام اسلام میں حاصل ہے، یہ چیز آپ کو باہر کی دنیا میں نظر نہیں آئے گی۔ وہاں پر تو بچہ 18 سال سے بڑا ہوا تو پھر ماں باپ کا اس پر کوئی حق نہیں رہتا۔ بس پورے سال میں ایک مرتبہ مدر ڈے منا لیا جائے گا اور فادر ڈے منا لیا جائے گا، اور اس دن ان کو فون کر دو، خط لکھ دو، گویا ماں باپ کا حق ادا ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ہم امریکہ میں سفر کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون قریب آئی اور پوچھنے لگی، کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں نے سنا ہے کہ مسلمان اپنے وعدے میں بڑے پکے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے جواب دیا، جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، پھر آپ بھی میرے ساتھ ایک وعدہ کریں۔ میں نے کہا کہ بھائی کیوں وعدہ کریں؟ اس نے کہا، بس آپ میرے ساتھ وعدہ کریں۔ پوچھا، کیا چاہتی ہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا، میں بوڑھی عورت ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، مگر وہ سب جوان ہو چکے۔ اب کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ مجھے دن میں 1 منٹ کے لیے ملنے آ جائیں۔ میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہوں اور تنہائی کی وحشت سے تنگ آ گئی ہوں، اور یوں لگتا ہے کہ ذہنی مریضہ بن جاؤں گی۔ سارا دن میں گھر کی دیواروں کو تکتی رہتی ہوں، کوئی مجھے فون کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی میرا حال پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، رات کو نیند آئے یا نہ آئے، جیوں یا مروں، میرے ساتھ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، مجھے زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا۔ آپ ایک کام کریں کہ جہاں تک بھی ہو، دن میں 1 منٹ کے لیے مجھے ٹیلی فون کر کے صرف اتنا پوچھ لیا کریں کہ آپ خیریت سے ہیں۔ ٹیلی فون کا بل میں ادا کروں گی، مگر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سارا دن انتظار تو رہے گا نا کہ مجھے ایک بندے کی کال آنے والی ہے۔ اس دن احساس ہوا کہ یا اللہ، دین اسلام سے ہٹ کر جو لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں وہ کتنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ آج دین اسلام نے یہ تعلیمات دی کہ جو بچہ یا بچی اپنی ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ
ان کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت اس کے بڑھاپے کی بنا پر کی، ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی عزت کی۔ اب بتائیے کہ دین اسلام نے تو ہر بوڑھے کی عزت کرنے کا حکم دیا، مگر باہر کی دنیا کے تو حالات ہی کچھ اور ہیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے جوان بیٹے کے اوپر مقدمہ کیا کہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہتا ہے، اس نے کتا پالا ہوا ہے، یہ 3-4 گھنٹے روزانہ اس کتے کو نہلاتا ہے، کھلاتا ہے، بھگاتا ہے، میرے کمرے میں 1 منٹ کے لیے نہیں آتا۔ چنانچہ بیٹے نے بھی وکیل کیا، ماں نے بھی وکیل کیا، آخر پر مقامی عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ کتا چونکہ بچے نے خود پالا ہے، اس لیے وہ اس کے لیے ذمہ داری ہے، چاہے 1 گھنٹہ لگے یا 5 گھنٹے لگے، اس کو کتوں کے اوپر لگانے پڑیں گے۔ اور لڑکے کی عمر چونکہ 18 سے اوپر ہو چکی ہے، اس لیے ماں اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر وہ ماں کے کمرے میں 1 منٹ کے لیے نہیں جاتا تو عدالت بچے کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اب بتائیں کہ اس ماحول میں ماں کا کیا عالم ہوگا کہ جس میں بیٹا 1 منٹ اپنی ماں کو اپنا چہرہ دکھانے کا بھی روادار نہیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک پروفیسر تھے، وہ بتاتے تھے کہ میں بیرون ملک میں کسی کے دفتر گیا، میرے سامنے اسے ہسپتال سے ایک فون آیا کہ اس کے والد فوت ہو گئے ہیں، تو اس نے کال اٹینڈ کی، ڈاکٹر کو کہا کہ ان کو تدفینی سروس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ان کو دفن کر دیں اور بل مجھے بھجوا دیں، میں بل کی پیمنٹ کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم جا کر اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، اب جو بیٹا باپ کی موت پر اس کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تو بتائیں اس باپ کو گھر کے اندر کیا خوشیاں حاصل ہوں گی۔ گھریلو زندگی کا جو تصور دین نے دیا، یہ تصور آپ کو باہر کہیں نہیں ملے گا۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو اتنی محبت سے رہنے کی تعلیم دی کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو جو محبتیں، جو الفتیں، جو ایثار دین نے سکھایا، وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز کی پیار بھری زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عورتوں کی سفارش کر رہے ہیں اور خاوند کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی محبت بھری، پیار بھری، احسان والی زندگی گزارو۔ تو یہ گھریلو زندگی کا تصور دین اسلام ہی کا حسن ہے۔ تو دوستو آپ بتائیں کہ جہاں میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں، الفت محبت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کا احسان اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔